بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک ود سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں عدالتی انصاف کے نظام کے حوالے سے۔ اگر آپ پاکستان میں اداروں کے حوالے سے ایک جائزہ لیں اور لوگوں کے یعنی پبلک کے جو پرسپشنز ہیں ان کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں، ان کو آبزرو کرنے کی کوشش کریں، تو سب سے بڑا سوال عام آدمی کی زندگی میں عدم انصاف کا نظر آتا ہے۔ وہ اوپر سے لے کر نیچے تک، یعنی اوپر کی سطح کے اداروں سے لے کے بڑی عدالتی نظام سے چھوٹی عدالتی نظام تک سب جگہ لوگوں کو لگتا ہے کہ انصاف کا جو نظام ہے وہ پاکستان میں یرغمال بن چکا ہے اور طاقتور طبقے کے ہاتھوں میں وہ جکڑا ہوا ہے، اور کمزور طبقوں کے لیے وہاں انصاف کا جو نظام ہے اس میں سے انصاف کے حصول کے لیے ان کو مدتیں لگ جاتی ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو موت کی نیند میں چلے جاتے ہیں لیکن انصاف نہیں مل پاتا، اور کئی لوگ روزانہ کی بنیادوں پر اخبارات میں، ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر آپ کو دہائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ ہمارے انصاف کے نظام میں چاہے معاملات تاخیری کے ہوں، سیاسی مداخلتوں کے ہوں، طاقتور اور کمزور کے درمیان تفریق کے معاملات ہوں، بار اور بینچ کے درمیان لڑائی کے معاملات ہوں، ساری جگہ پر ہمیں لگتا یہ ہے کہ جیسے یہ پورا نظام جو ہے ہمارا عدالتی، یہ ایک طاقت کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ نہیں کھڑا، یہ جسٹس کی بنیاد کے اوپر نہیں کھڑا، یہ ایکویٹی کی بنیاد پہ نہیں کھڑا، یہ ایکویلٹی کی بنیاد پہ نہیں کھڑا، یہ کمزور طبقوں کو جسٹس دینے کی بنیاد پہ نہیں کھڑا، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہو گیا جہاں طاقتور لوگوں کا یہ کلب بن کر رہ گیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے قسم کے جو ہمارے سیاسی فیصلے آتے ہیں، یعنی نچلی سطح پہ عدالتی نظام پر جو معاملات کی خرابی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن بڑے بڑے عدالتی فیصلے جو بڑے بڑے سیاست سے جڑے ہوئے فیصلے نظر آتے ہیں، کانسٹیٹیوشن سے جڑے ہوئے فیصلے نظر آتے ہیں، وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پولرائزیشن نظر آ رہی ہے، بار اور بینچ کے درمیان تقسیم نظر آ رہی ہے، بینچ میں تقسیم نظر آ رہی ہے۔ یہ پولرائزیشن ہوتی جا رہی ہے کہ جہاں تمام کیسز میں میرٹ کی بجائے، قانون کی حکمرانی کی بجائے، کانسٹیٹیوشن کی بجائے ہم اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ جوڈیشری کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کے معاملات ہیں وہ بھی بہت برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں بھی ہم نے یہ معاملہ دیکھا ہے، لوگوں نے اس پہ سوالات اٹھائے ہیں۔ یہ جسٹس افتخار چودھری کے بعد کی جو جوڈیشری ہے اس میں ہم بڑی خرابیاں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں وائلنس کا کلچر بھی جو ہے نا وہ لیگل کمیونٹی کے اندر دیکھنے کو ملا ہے، یعنی وکلا ججز کے اوپر پڑ جاتے ہیں اور وہاں تشدد کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، پولیس کو تشدد کا نشانہ، سائل کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بار اور بینچ کے درمیان لڑائیاں پھر ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ججز کی تقرری کا طریقہ کار ہے اس پہ بھی بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ مختلف جو طاقتور گروپ ہیں بار اور بینچ کے درمیان وہ اپنی مرضی کے ججز لے کے آ رہے ہیں، میرٹ اس میں کہاں ہے وہ سوالات ہیں۔ معاملات کو سیاسی نوعیت کے طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے، یعنی بعض فیصلے جو ہے وہ ایک ہی دن میں اپیل آتی ہے، ایک ہی دن میں سماعت ہوتی ہے، ایک ہی دن میں فیصلہ بھی آ جاتا ہے، اور ایک طرف لوگ صدیاں گزار دیتے ہیں، ان کی باری نہیں آتی۔ یہ جو ہمارے ہاں جوڈیشری کی تقسیم ہوئی ہے طاقت اور امیر کے درمیان، غریب کے درمیان، یہ ایک سوالیہ نشان تو ہے۔ اور یاد رکھیے جو سیاست ہوتی ہے، جو جمہوریت ہوتی ہے، جو قانون کی حکمرانی کا تصور ہوتا ہے وہ اصلاحات کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ جوڈیشل ریفارمز یہ ناگزیر ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر۔ ہمیں دنیا کے عدالتی نظام سے سیکھنا ہوگا کہ کیسے انہوں نے اپنے عدالتی نظام کے اندر اصلاحات کی ہیں، کیسے انہوں نے اپنے عدالتی نظام کی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کیا ہے۔ اور میں اس لیے یہ سوالات اٹھا رہا ہوں کہ یہ سوال صرف میرے تک محدود نہیں ہے۔ ورلڈ جسٹس فورم جو ہے، جو انصاف کے نظام کو پرکھتا ہے، جانچتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی 2020 کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 128 ملکوں میں سے پاکستان کا نمبر 120واں ہے، اور ساؤتھ ایشیا میں 6 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر 5واں ہے۔
یہ انٹرنیشنل رینکنگ ہے ہمارے عدالتی نظام کی اور جسٹس سسٹم کی. اس لیے یہ سوالیہ نشان ہے. اس لیے یہاں عام آدمی سے پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ جناب انصاف تو طاقتور کو ملتا ہے، کمزور کو نہیں ملتا. پھر یہ پرسپشن کا بلڈ ہونا کہ جی ججز جو ہیں ان کی فیملی جو ہے وہ کسی قسم کی جواب دہی سے مبرہ ہے. سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہاں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ ہم نے دیکھا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں، جسٹس افتخار چودھری کے بعد کا جو سارا ماحول ہے اس میں بڑا ہمیں مسائل نظر آ رہے ہیں. ہم دنیا سے سیکھ نہیں رہے ہیں. اپنے عدالتی نظام کے اندر جو ہے وہ ہم اصلاحات کرنے کی بجائے طاقت اور کمزور کی لڑائی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. پینیٹریٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، ہماری بات سنی جائے. یہ کیسے نظام چلے گا؟ کیسے انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کیا جائے گا؟ عمران خان جن کا موقف تھا کہ وہ آئیں گے تو اصلاحات کریں گے، وہ کہاں گئی اصلاحات؟ پولیس ریفارمز، بیوروکریسی کی ریفارمز، FBR کے اندر ریفارمز، جوڈیشل سسٹم کی ریفارمز، ایجوکیشن کی ریفارمز، ہیلتھ کی ریفارمز. یہ پارلیمنٹ جو ہے، یہ پارلیمانی نظام جو ہے، یہ کس کھیت کی مولی ہے اگر اس نے اصلاحات نہیں کرنی؟ اس کے اندر سے اصلاحاتی ایجنڈے کو ڈومینیٹ نہیں کرنا. اگر ہم نے اپنی مرضی کے قوانین بنانے ہیں، اپنی مرضی کا نظام لے کے آنا ہے، اپنی مرضی سے عدالتیں چلانی ہیں، اپنی مرضی سے سیاسی نظام چلانا ہے، تو پھر یہ نظام نہیں چلے گا. یہ نظام پھر افراتفری اور انتشار کی کیفیت کو پیدا کرے گا. کون ہوگا اس کا ذمہ دار؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے جو طاقتور مراکز ہے، اگر وہ اس کے اندر سے انصاف کے نظام کو مارا جائے گا تو پھر کیسے چیزیں چلیں گی؟ لوگ دہائیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، چیخ پار نظر آتے ہیں، چیختے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ جو پاکستان کے اندر عدم انصاف ہے، عدم مساوات ہے، محرومی کی سیاست ہے، لوگ خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، خود بڑے بڑے مجرم بن جاتے ہیں، خود جو ہے وہ ایک اس طرح کا منظر نامہ پیش کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ انصاف عدالتوں سے نہیں ملے گا بلکہ ہمیں اپنے آپ سے خود انصاف کرنا ہے. یہ جو تصور ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اور اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اس ملک میں قانون کی حکمرانی کو انشور کرنا ہوگا. اور قانون کی حکمرانی کو انشور کرنے کے لیے اپنے عدالتی نظام میں اصلاحات لانی ہوں گی. اور یہ میں نے جیسے کہا ہے کہ ناگزیر ہو چکی ہیں. ان کو کیے بغیر ہم اپنے ملک میں سے سیاست کو، جمہوریت کو، قانون کی حکمرانی کو، سیکیورٹی کو، بہتر معیشت کو، گورننس کو امپروو نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمارے بہت سے روزمرہ کے معاملات اسی عدالتی نظام کے اور اسی انصاف کے نظام سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ، اس میں حکومت، ریاستی ادارے، جوڈیشری، سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور سب سے اہم کردار اپنی پارلیمنٹ کو کرنا ہوگا. اور اگر ہم نے پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ کو طاقت دینی ہے، اس کو اصلاحاتی ایجنڈے کے ساتھ چلانا ہے، تو پھر پارلیمنٹ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ خاموش ہو کے بیٹھ جائے. ایسی پارلیمنٹ نہ اس کا فائدہ سیاست کو ہوگا، نہ جمہوریت کو ہوگا، نہ گورننس کو ہوگا. کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا ایکٹیو نہ ہونا، پارلیمنٹ کی فعالیت کا نہ ہونا، پارلیمنٹ کی شفافیت کا نہ ہونا، اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سیاسی فیصلے نہ کرنا، اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اصلاحاتی ایجنڈے کو طاقت نہ دینا، یہ وہ سارے مجرمانہ جرائم ہیں جو ہماری سیاست سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اس پہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے جس طرح سے اپنی جوڈیشری کو پولیٹیسائز کیا ہے، جس طرح سے اپنے باقی اداروں کو پولیٹیسائز کیا ہے، پولیس کو پولیٹیسائز کیا ہے، ان سب سے نکلنے کے لیے ہمیں آئین اور قانون کو اور انصاف کو ترجیحی بنیادوں پر اپنا قومی ایجنڈا بنانا ہوگا. اور جتنے بھی گرے ایریا ہیں ان کو درست کرنا ہوگا. ججز کی تقرری کا ایک ایسا نظام لانا ہوگا جو فعالیت کو پروموٹ کرے، جو ججز کے اندر جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کو پروموٹ کرے، جو ججز کے اندر ایکویٹی اور ایکویلٹی کے کانسیپٹ کو بلڈ کرے، جو 73 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں جس میں جسٹس سسٹم بھی آتا ہے اس کو انشور کرے. لوگوں کا اعتماد بڑھائیں اداروں پر، لوگوں کا اعتماد بڑھنا چاہیے عدالتی نظام پر، لوگوں کا اپنا اعتماد بڑھنا چاہیے اس ملک کی سیاست پر اور جمہوریت پر. اس لیے ان سب چیزوں کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے ترجیحی ایجنڈے پر جو عدالتی ریفارمز ہیں،
جو جوڈیشری ریفارمز ہیں، جو بار اور بینچ کے معاملات ہیں، اس پہ جتنے بھی گرے ایریا ہیں ان سب کو پرائیورٹی کی بیسس پر ایڈریس کرنا ہوگا، اور صرف ایڈریس نہیں کرنا ہوگا بلکہ اس ایڈریس کے ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹیشن میں لانا ہوگا، پالیسی بنانی ہوگی، قانون سازی کرنی ہوگی، انسٹیٹیوشنل میکنزم بنانے ہوں گے، ان کو مانیٹر کرنا ہوگا، ان کو اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا، تب جا کر ہم ان چیزوں کو لیڈ کر سکیں گے۔ آخری بات، پاکستان میں عدالتی نظام میں اصلاحات ناگزیر ہو گئی ہیں، اس کے بغیر پاکستان میں جسٹس سسٹم کو ایک شفافیت کے ساتھ نہیں پرکھا جا سکتا۔